www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: نظر اللہ امرأً سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. اس میں نبی علیہ السلام دعا دے رہے ہیں طالب علموں کو، طلبہ کو، اور طلبہ بھی اس یونیورسٹی کے، اس کالج کے جو نبی علیہ السلام نے خود قائم فرما رکھی تھی، جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو مدرسہ کہیں گے، جامعہ کہیں گے، انگریزی میں یونیورسٹی کہیں گے، کالج کہیں گے، اور اردو میں بھی مدرسہ اور جامعہ بولا جائے گا۔ تو عام کالج یونیورسٹیاں جتنی ہیں ان کے طلبہ کے لیے یہ دعا نہیں ہے، یہ ان طلبہ کے لیے دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آسمان سے جو علوم آ رہے ہیں اور وہ نبی علیہ السلام سے کے قلب سے صحابہ کے قلوب میں منتقل ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہے یہ دعا۔ اور دعا یہ دی کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، تو روح کو تر و تازہ رکھے، اس کو روحانی اعتبار سے اللہ قبول فرما لے، تر و تازہ کر لے۔ تو جب روح تر و تازہ ہوتی ہے تو جسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، وہ بھی تر و تازہ ہو جائے گا، اور روح تر و تازہ نہیں ہوگی تو جسم میں بھی تازگی نہیں آئے گی، اس کا اثر پڑے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح اٹھتا ہے فجر میں اور وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک روحانی طور پر ایسی تر و تازگی ہوتی ہے نصیب کہ وہ اخلاص سے جو نماز پڑھتا ہے وہی اسے سمجھ سکتا ہے، الفاظ سے اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اور وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، سویا پڑا ہے، نماز پڑھتا نہیں، اٹھا، کلی کی، منہ ہاتھ دھویا، ٹوتھ پیسٹ لگایا، دانت صاف کیے، نہ نماز نہ روزہ، کھانا کھایا، کام پہ چلا گیا، دفتر چلا گیا، ملازمت پہ چلا گیا۔ فرمایا کہ یہ صبح کرتا ہے اس طرح کہ خبیث النفس ہوتا ہے، روحانی طور پر گندا آلودہ ہوتا ہے، اور اس کا احساس بھی اس کو ہوتا ہے۔ اگر جو بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چیز ہوتی ہے ان سے لیکن اسے برا سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں ہم نماز پڑھ لیا کریں، تو جب ایسا نہیں ہوتا تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ کیا اندر دل میں کی کیا کیفیت ہے، تو وہ خود ایسی کیفیت اپنی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ خود اپنے آپ سے ایک گھن، اپنے آپ سے ایک گلہ شکوہ، اپنے آپ سے ایک نفرت وہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں یا تو ایسا ہے۔ اور اگر وہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے
تو اسے ایک بہت سکون، بڑی تر و تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہر آدمی مسلمان محسوس کر سکتا ہے، یہ تر و تازگی۔ تو وہ آدمی جو علوم سیکھے اور باقاعدہ سیکھے مدرسے میں داخل ہو کر، یہ تو پھر بہت بڑا درجہ ہے۔ اس کو تو بہت زیادہ روحانی ترقی نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ دعا ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے کہ اللہ اسے تر و تازہ رکھے۔ تو مدرسوں میں عموماً دیکھا بھی جاتا ہے، مخلص پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں اور جو اخلاص سے نہیں پڑھتے وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کا حال، ہم نہیں بتا سکتے، نہ ہمیں خود پتہ ہے، ہمیں اپنا نہیں پتا کہ جو ہم کر آ رہے ہیں یہ اللہ کے یہاں قبول بھی ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا۔ امید ہے اس کی رحمت سے کہ وہ قبول فرما لے، ورنہ کوتاہیاں ساتھ لگی ہوئی ہیں بہت ساری۔ تو جو پڑھتے پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، وہ مالدار بھی نہیں ہوتے، سارے مالدار بھی ہوتے ہیں ان میں، یہ نہیں کہ سارے کنگلے بھکاری آ گئے، نہیں، یہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، مالدار بھی پڑھتے ہیں، غریب بھی پڑھتے ہیں، درمیانی بھی پڑھتے ہیں، ہر طبقے کے پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی ہیں جو عام ہیں، انہیں روزانہ صبح کو وہ پھلوں کا جوس نہیں پی رہے کہ تازہ جوس پی لیا، اب یہ پی لیا، اب وہ پی لیا، لیکن ان میں ایک تراوٹ محسوس ہوتی ہے جب ان کی شکلوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ کیوں؟ نہ وہ دیسی گھی کھا رہے ہیں، نہ وہ کھانے میں زیتون مل رہا ہے، نہ مکھن، نہ ڈبل روٹی، نہ انڈا، سادہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن ایک چہرے پر ایسی تراوٹ ہوتی ہے جو اس کی روح کا اثرات جو ہے، روحانی فائدہ جو اسے ہوا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ورنہ گورے انگریز بھی اور جو فاسق فاجر غنڈے بدماش بھی سرخ سفید ملیں گے آپ کو، ہم سے زیادہ گورے ملیں گے، گوریاں بھی ملیں گی، خوبصورت بھی، لیکن ایک نورانیت جسے کہتے ہیں وہ محسوس نہیں ہوگی۔ نورانیت اور چیز ہے۔ تو نورانیت جو ہوتی ہے، یہ حبشی اور کالے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں بھی جو نیک ہوں گے آپ کو اس میں نورانیت محسوس ہوگی کہ اس کے چہرے پہ انوارات ہیں، حالانکہ وہ کالا ہے، بالکل کالا، اور بہت سے رنگ اچھے ہوں گے سفید سر، لیکن نورانیت محسوس نہیں ہوگی، پھیکا پن محسوس ہوگا۔ تو قلب کی کیفیت اور اخلاص ہو اور صحیح معنی میں وہ طالب علم ہو مدرسے کا، اس کے لیے بہت زبردست دعا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، پھولتا پھلتا رہے، شاداب رہے، یہ دعا دے رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ لیکن یہ کالج یونیورسٹی کے لڑکوں کو نہیں، وہ دینی طلبہ کو، کیونکہ وہ تو چین میں بھی سیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، امریکہ میں بھی، جاپان میں بھی، ہندوستان میں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ سب کافر ہیں۔ وہ علم ہی نہیں ہے، وہ ہنر ہے، ہنر ہم بھی سیکھیں گے، ہنر منع نہیں ہے سیکھنا، خود نبی علیہ السلام سکھاتے تھے، صحابہ اکرام سیکھتے تھے ہنر، اس کو سیکھنے سکھانے کے مرکز بھی تھے موجود۔ خود تجارت ایک ہنر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ کتاب البیوع پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں پڑھی؟ کتنی مشکل کتاب ہے، کتنے مشکل اس کے امتحانات ہوتے ہیں، پرچے ہوتے ہیں۔ کتاب البیوع، اچھے اچھے قابل طالب علم چکر آ جاتے ہیں اس کو پڑھنے میں۔ پھر اس میں بے سلم ہے، بے فلاں ہے، بے فلاں ہے، پھر اس میں رہن کے مسائل آتے ہیں اور شفع کے مسائل آتے ہیں،
کتنی چیزیں، یہ سب فنون ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے تو سکھایا، اور کس نے سکھایا؟ صحابہ کو. اور کتاب المزارعات ہے، کتاب المساقات ہے، یہ کیا فن نہیں ہے؟ بتائیں، زراعت فن ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ صفہ یونیورسٹی میں پڑھایا گیا، داخل نصاب تھا. اور زرعی مسائل کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتری ہوئی، تجارتی مسائل کے لیے بھی قرآن کی آیتیں آسمان سے اتری ہوئی کہ یہ زراعت اس طرح کرنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا طریقہ. تو فنون جو ہیں یہ ہمارے داخل نصاب ہیں اور شروع سے ہیں اور پڑھائے جاتے ہیں. تو اور بہت سارے علوم، یہ سب کے سب ہنر جتنے ہیں وہ انبیاء ہی کے سکھائے ہوئے ہیں. تلوار کا یعنی جیسے ہیوی انڈسٹری کہتے ہیں، ہیوی انڈسٹری، یہ حضرت داؤد علیہ السلام. زرہیں بنائی، بختر بند لباس انسان کا وہ بنایا حضرت داؤد علیہ السلام، انہی سے آگے ترقی کی ہے. تو کیا کیا بتایا جائے. بہرحال تو یہ تمام علوم، یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں یہ بتا دیا کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا کلمہ یہ، تیسرا کلمہ یہ، بس صفہ یونیورسٹی میں یہ پڑھایا جاتا تھا. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ، استنجا الٹے ہاتھ سے کرو، سیدھے سے نہ کرو. یہ علم بھی ہے اور یہ ہنر بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں. وہ استنجا کرنا، اپنے کو دھونا، پاکی حاصل کرنا، گندگی دور کرنا، یہ ہنر ہے. لیکن یہ ہنر اگر سیدھے ہاتھ سے کرے گا تو یہ ہنر ہی رہے گا، صرف زمینی علم ہو جائے گا، آسمانی علم نہیں ہوگا. یہی ہنر اگر الٹے ہاتھ سے کرے گا استنجا، کہ یہ نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا، تو یہ ہنر بھی ہو گیا اور آسمانی علم بھی ہو گیا، اور اس پر عمل بھی ہو گیا جو اس پر عمل کرتا ہے. تو کون سی چیز ہے جو نہیں پڑھائی جاتی اور نہیں سکھائی جاتی، اور ان کتابوں میں اور ان چیزوں میں نہیں موجود؟ سب سکھایا جاتا ہے. لیکن کالج یونیورسٹیوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ صرف دنیاوی علم اور دنیا برائے دنیا، دنیا برائے آخرت نہیں. یعنی یہیں سے تمہاری ترقی شروع ہوگی. کالج یونیورسٹی میں طالب علم کو یہ سکھاتا ہے اس کا پروفیسر یا پروفیسنی جو بھی ہے. کبھی وہ مرد ہی پڑھاتے ہیں، عورتیں ہی پڑھاتی ہیں، اور مرد بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں. وہ یہ پڑھاتے ہیں کہ زندگی یہیں سے شروع ہو کر یہیں ختم ہو جائے گی بس. اور یہاں یونیورسٹی میں پڑھا جائے گا کہ زندگی یہاں سے یہیں سے شروع نہیں ہوئی، یہ تو وسط ہے تمہاری زندگی کا، شروع تو کہیں اور سے ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی ایک جہان تھا، اس جہان میں تم رہے اور اس جہان سے منتقل ہوئے ہو، اور یہ سفر شروع ہوا ہے تمہارا فلاں جگہ سے، اور ابھی تم حالت سفر میں ہو. تو یہ سائنسی علوم تو بہت پیچھے ہیں، تو اس سے سائنسی علوم سے بہت آگے کی چیز ہے. کیونکہ سائنس کا مطلب تو مشاہدہ ہے، جو کانوں سے سن لیں وہ سائنس ہے. کیونکہ ایک کان آپ کا کیا لیبارٹری ہے. جو آنکھوں سے دیکھ لیں بس وہ ہے کہ یہ دیوار ہے یا نہیں، بتاؤ کھڑی ہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے. کیوں؟ آنکھ سے نظر آ رہی ہے. اس کا رنگ کیا ہے، مٹیالہ ہے یا نہیں. کیوں؟ لیبارٹری ٹیسٹ ہو گیا، آنکھ لیبارٹری ہے، اللہ نے بنائی ہے، اس نے دیکھتے بتا دیا کہ اس کا رنگ یہ ہے. تو یہ تو چل رہی ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہے سائنس. یہ مشاہدہ ہے. یہ تو یہی ہوا اور یہی ختم. تو یہ کوئی سائنس انہوں نے ایجاد نہیں کی، امریکہ برطانیہ نہیں. سائنس انسان کے ساتھ پیدا ہوئی، اور لیبارٹریاں ماں کے پیٹ میں اللہ نے تیار کر دی ہیں جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی. زبان میں ذائقے کی قوت اگر ختم ہو جائے تو دنیا میں کوئی اس میں ذائقہ نہیں ڈال سکتا. نہ ہی کوئی آلہ ایسا ایجاد ہوا جو بتا دے گا کہ یہ بریانی کیسی ہے ذائقے میں.
یہ نہاری کیسی ہے، یہ آئس کریم کیسی ہے ذائقے میں، بتا ہی نہیں سکتا۔ اگر بتا سکتے ہیں تو آپ بتائیں مجھے کون سا سائنسدان ہے جو یہ بتا دے گا بغیر اس لیبارٹری کے جو اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنا کر دی۔ یہ لیبارٹری، تجربہ گاہ، لیبارٹری کو کیا کہیں گے؟ تجربے گاہ، مشاہدے کی چیز۔ تو یہ تجربہ یوں رکھو، فوراً پتہ چل جائے، اور نتیجہ بھی بتائے گی، اسی وقت بتائے گی کہ اسے نگل لو یا تھوک دو، سارا اسی وقت زبان پہ رکھا۔ اگر وہ نقصان دہ ہے تو فوراً سگنل جائے گا اور فوراً تھوکے گا، زیادہ خطرناک چیز ہوگی تو فوراً دوڑ کر کلی کرے گا۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ لیبارٹری ہے، یہ تجربے گاہ ہے، یہ بتا رہی ہے آپ کو۔ ہاتھ ڈالیا سالن میں، ہاتھ نے نہیں بتایا تھا کہ یہ کیا ذائقہ ہے، یوں ہاتھ نے جب یہاں رکھا تو اس نے بتایا۔ ہاتھ نے اتنا بتانا تھا کہ یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ بھی آلہ ہے، یہ بھی ٹیسٹ ہے۔ یہ ماں باپ یا پیٹ میں اللہ نے مفت میں دیا، اگر یہ حص اس میں سے ختم ہو جائے تو پھر کوئی نہیں ڈال سکتا اس میں یہ حص کہ سالن گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، اور اتنا گرم ہے کہ منہ میں رکھا جائے اسے یا نہ رکھا جائے، یہ نہیں بتا سکتا۔ چنانچہ چمچہ جو ہے آپ لیتے ہیں، وہ آپ کا دوست ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، دوست ہے نا آپ کا، لیکن بڑا دھوکے باز، بڑا بے وفا دوست ہے۔ جب آپ گرم گرم چاول اور گرم گرم آلو منہ میں رکھیں گے اور وہ گرم ہوا تو بس آپ کا ہوش اڑ گئے۔ تو یہ چمچے کی مدد سے رکھا نا، کیسا دھوکہ دیا چمچے نے؟ اس نے بتایا آپ کو کہ یہ گرم ہے یا کیا ہے، یا اس قابل ہے کہ منہ میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، کچھ نہیں بتایا۔ لیکن یہ جو چمچہ ہے، یہ جو ماں کے پیٹ سے آیا ہاتھ جو اللہ نے دیا، اس چمچے میں اللہ نے بتا دیا، ایسا وفادار چمچہ ہے کہ آپ کو ہاتھ لگاتی پلیٹ میں بتا دے گا، ہاتھ کو بھی بتا دے گا کہ نہیں تو بھی ابھی اس کے قریب نہ آ۔ پھر جب یہ قریب آنے کے قابل ہوگا تو کہے گا قریب آ، پھر یہ دیکھتا ہے، پھر یہ بتاتا ہے کہ نہیں یہ اب تو یہ اسے منہ میں لے لے، یہ اس قابل ہو گیا۔ تو اس چمچے کو چھوڑ کر ان چمچوں کے پیچھے لگو گے تو پھر یہی حشر ہوگا جو ہو رہا ہے ساری دنیا کا۔ یہ قدرتی چمچہ ہے، یہ فطری چمچہ ہے، وہ مصنوعی چمچہ ہے، وہ یہاں کے تجربے گاہوں میں، لیبارٹریوں میں، کارخانوں میں تیار ہوا ہے۔ یہ قدرت نے ماں کے پیٹ میں تیار کیا، اور فرشتہ لگا ہوا ہے، فرشتہ وہ پوچھتا رہتا ہے، ایک ایک چیز اسے اللہ کی طرف سے الہام ہوتی ہے، یا ربی اس کی عمر کیا ہے، یہ سعید ہے یا شقی ہوگا، یہ بتا رہا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس کا مر رزق، رزق کیا ہوگا وہ لکھا جاتا ہے، اجل عمر کیا ہوگی وہ پتہ، وہ لکھی جاتی ہے، فرشتہ لکھ رہا ہے۔ ذکر ام انثی، یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، کیا کرنا ہے، اللہ حکم، جو اللہ سے حکم ملتا ہے وہ کرتا ہے۔ خود لیڈی ڈاکٹر جو حاملہ ہو جائے اور پیٹ میں بچہ ہو، وہ نہیں بتا سکتی کہ میرے بچے کی عمر کیا ہوگی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی لیڈی ڈاکٹر بھی وہ نہیں بتا سکتی کہ میرا ہونے والا بچہ وہ پیدا بھی زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب پیٹ سے نکلے گا تو زندہ ہوگا، اگر اس کا دل دھڑک بھی رہا ہے تو کیا پیدائش کے وقت یہ زندہ ہوگا یا نہیں، اس کی گارنٹی، ذمہ داری وہ نہیں دے سکتی، حالانکہ خود ڈاکٹر ہے، روز اس کے ہاتھوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں اور زچگیوں کے عمل انجام دے رہی ہے، لیکن دوسرے کو کیا بتائے گی، وہ اپنا نہیں بتا سکتی۔ اس سے پوچھیں تیرا بچہ گورا ہے یا کالا، کیسا پیدا ہوگا، نہیں بتا سکتی۔ اس کی عمر، اس کا رزق نہیں بتا سکتی، کچھ نہیں بتا سکتے، بے بس صرف ہتھیار یہ لگا کر اتنا بتا دے گی کہ دل دھڑک رہا ہے، دھک دھک کی آواز آ رہی ہے، اور وزن مشین پہ کھڑا کرا کے عورت کا بتا دیں گے کہ یہ اتنا وزن ہے، اتنے عرصے میں بڑھ رہا ہے، اتنے عرصے میں اتنا ہوا، لہذا اتنے میں ہو جائے گا، فلاں تاریخ تک یہ پیدا ہو جائے گا بچہ تمہارا، بس۔ اور زندہ ہوگا مردہ یہ نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے۔ یہ فنون کہاں آ رہے ہیں، یہ تو ڈاکٹر جانتی نہیں ہے، یہ ماں کے پیٹ میں
نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ یہاں لکھا جا رہا ہے، منہ پہ ہاتھ رکھو، جب جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھو، اس طرح منہ کھولنا، کمزور دل لوگ ڈر جاتے ہیں اس چیز سے، بھائی ہم جیسے کمزور ڈر گئے، ہاتھ رکھنا چاہیے، حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے دعا دی ہے طالب علموں کو، یونیورسٹی کے کالجوں کے نہیں، یہ چینی پر طالب علموں کو یہ دعا نہیں ہے، یہ قادیانیوں کی یونیورسٹی کالج والوں کو دعا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے مدرسوں میں جو علوم پڑھائے جائیں اور فنون پڑھائے جائیں، فنون بھی، لیکن وہ فنون جو فنون کا طریقہ آسمان سے آیا۔ تجارت کیسے کرنی ہے، سونے کی تجارت کیسے کرنی ہے یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتایا، اور چاندی کی کیسی کرنی یہ بھی بتایا، اور غلے کی کیسی کرنی یہ بھی بتایا، اور سیال چیزوں کی کیسے کرنی ہے، کیا ان میں بھی سود ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ بھی بتایا، اور کس میں سود بنتا ہے اور کس میں سود نہیں بنتا یہ بھی بتایا۔ یہ سارے فنون نہیں ہیں، مجھے بتاؤ یہ فنون ہیں یا نہیں ہیں؟ پڑھائے جا رہے ہیں، مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں، ہماری کتابوں میں ہیں، مشکل باب ہیں، ان کے امتحان لڑکے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس باب سے سوال نہ آئے، یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو باب ہے کتاب البیوع کا، کتاب رہن کا، اور فلاں، یا اللہ اس سے سوال نہ آ جائے۔ بہت محنتی قابل لائق طلبہ ہوتے ہیں، وہ مستعد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ حل کریں گے، ورنہ ڈرتے ہیں۔ اور یہ وہ باب ہیں جو ہر استاد پڑھا بھی نہیں سکتا، مشکل باب ہے، حساب اور ریاضی بھی ضروری ہوگی جاننی، تب پڑھا سکے گا، ورنہ نہیں پڑھا سکے گا۔ تو جو بھی فنون ہو، یعنی علم ہو، چاہے دنیاوی یا اخروی، تو اس یونیورسٹی میں بتایا جائے گا کہ یہ دنیا یہیں سے شروع ہو کر یہیں ختم نہیں ہو رہی، بلکہ کہیں اور سے شروع ہوئی ہے اور کہیں اور جائے گی، اور وہاں پر دو انجام ہوں گے، دو انجام، یا اچھا یا برا۔ یہ بتاتے ہی نہیں، کالج یونیورسٹیوں میں پتہ ہی نہیں انہیں، وہ کہتے نہیں بس یہی ہے جو کچھ ہے، یہ کیا وہ آیت ہے قرآن پاک کی، ہم یہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور زندہ ہیں اور مر جائیں گے، بس یہی آیت قرآن میں بتائی گئی ہے۔ تو یہ شروع سے ہے، آج سے نہیں، آج ترقی اتنا کرنے کے باوجود بھی کافر وہیں کا وہیں، اور یہی بات کہتا ہے، چائنا والے بھی یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھلا دوبارہ کوئی اٹھ سکتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد، یہ ایسی بات ہے، غلط بات ہے۔ اساطیر الاولین، یہ قصے کہانیاں پرانی چلی آ رہی ہیں، ہم پہلے سے ہمارے آباء و اجداد بھی سنتے تھے، کچھ نہیں ہے، یہ پرانی ایسے ہی ہیں۔ لیکن جب موت آئے گی تو سب پتہ چل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک عالم مشاہدہ ہے اور ایک عالم غیب ہے۔ سائنس جانتی نہیں عالم غیب کو، انہیں پتہ ہی نہیں کہ عالم غیب کیا ہے، وہ کہتے ہیں بس مشاہدہ ہی مشاہدہ کا، سورج ہے اب ہے نہیں، کیوں؟ مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر وہ ہوتا تو نظر آتا ہمیں، بس آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج کا نکلنا بس یہ سورج کے ہونے کی دلیل ہے۔ تو اتنا سطحی علم کالج یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے جس کے لیے کروڑوں روپے ماں باپ برباد کر دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو برباد کر کر جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں انہیں۔ پاس ہو کر آتا ہے بچہ، بچی چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، معلوم نہیں کہ ہم نے ان کے لیے جہنم کا گڑھا کھود دیا، انہیں دین اور مذہب کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو بہرحال بات بڑی لمبی ہو گئی، میں تو مختصر کرنی چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دے، عمل بھی دے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں طالب علم کو، اور کیا کہ منا شیئن، جس نے مجھ سے سیکھا، ہم سے سیکھا، یہاں ہم سے سیکھا، مجھ سے سیکھا، یا میرے شاگردوں سے سیکھا، منا میں جمع کا صیغہ، ابو بکر سے سیکھا، عمر سے سیکھا، عثمان سے سیکھا، علی سے سیکھا، حضرت حسن اور حسین سے سیکھا،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دیگر صحابہ سے جس سے بھی سیکھا، کیونکہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ ستارے ہیں، ستارہ نور دیتا ہے، وہ تاریکی نہیں دیتا۔ ستارے کے تصور کے ساتھ کبھی تاریکی آئی ہے کہ ستارے کا تصور آیا اور ساتھ اندھیرے کا؟ سورج کا تصور جب آئے گا روشنی آئے گی، چاند کا تصور روشنی آئے گی، ستارے کا تصور روشنی آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ صحابی اور جہالت جمع ہو ہی نہیں سکتی، صحابی اور جہالت جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ستارہ کہہ دیا، تو ستارہ اور ظلمت جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ ستارہ جہاں ہوگا وہاں چمک ہوگی، وہاں روشنی ہوگی، وہاں نور ہوگا۔ تو صحابی جہاں بھی ہوگا اور جو بھی ہوگا، اور صحابیہ جہاں بھی ہوگی اور جو بھی ہوگی، نور ہوگا، کیونکہ وہ ستارہ ہے۔ تو دعا دے رہے ہیں کہ ہم سے سیکھا جس نے، اور فبلغہ کما سمعہ، آگے اپنے شاگردوں کو سکھایا اسی طرح جیسے کہ اپنے استاد سے سیکھا۔ تو معلوم ہوا جو قلب میں نبی علیہ السلام کے بعد چیز تھی وہ اس کے قلب میں آئی، اس نے اپنے قلب سے اگلے اپنے شاگرد کے قلب میں منتقل کر دی، جی کر دیا۔ کیا منتقل کی؟ روشنی۔ یونیورسٹی کالجوں میں کیا منتقل ہوتی ہے؟ تاریکی۔ جہاں روشنی وہاں تاریکی، زمین آسمان کا فرق ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پوچھیں ان سے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، پوچھئے یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے کو؟ وہ لوگ جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جن کے سینوں میں نور ہے، کیا وہ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، ممکن ہے نہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے سنا، اسے جیسا سنا ویسا ہی بنایا، آگے اسے پہنچا دیا، اور ویسے ہی پہنچاؤ۔ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے تمہارے شاگرد ہوں گے جو اس چیز کو تم سے زیادہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے، تم اتنا نہیں سمجھو گے جتنا شاگرد سمجھ لے گا۔ اور ایسا ہوتا ہے بہت چیزوں میں، اسی فن میں جو استاد سے، جس استاد سے شاگرد نے پڑھا، شاگرد آگے بڑھ جاتا ہے اس میں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے استاد ہیں بتاؤ، لیکن وہ اپنے استادوں سے آگے بڑھ گئے۔ آج نام ابو حنیفہ کا ہے، ان کے استادوں کا اتنا نام ہی نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی کا نام ہے، ان کے استادوں کا اتنا نام نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کے نام زندہ ہیں اور ان کے اساتذہ کے نام اس طرح زندہ نہیں ہیں جس طرح ان کے ہیں، لیکن ثواب انہیں بھی پہنچ رہا ہے ویسے ہی قبر میں ان کے استادوں کو جن سے انہیں فیض ہوا۔ ثواب، آخرت کی ترقی، روحانی، وہ سب ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، تو اس لیے پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ۔ تو ارشاد فرمایا کہ فرب مبلغ اوعى له من سامع، بہت سے وہ جنہیں پہنچی ہے وہ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، محفوظ بھی کر لیتے ہیں جو انہوں نے اپنے استاد سے سنی۔ سامع، تو یہ ارشاد فرمایا، لہذا اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے اگر دیکھا جائے دینی طلبہ پر، بشرطے کہ اخلاص بھی ہو، صحیح معنی میں طالب علم ہو، اور عہد کرے کہ میں اللہ صرف دین اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس کا بدلہ میں تجھ سے لوں گا، میں کسی سے نہیں لوں گا۔ بس جب یہ بات ہوگی تو اس نے اپنا قلب دل کا رشتہ اللہ سے جوڑ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے واسطے سے۔ بیچ میں نبی علیہ السلام کا قلب مبارک آ رہا ہے، جب نبی کا قلب بیچ میں آ رہا ہو فیض میں، تو وہ آدمی کبھی محروم رہ سکتا ہے؟ وہ تو پار ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے قلب کا معاملہ درست رکھنا اور اس اخلاص سے پڑھنا اور فنون بھی سیکھنا اور علوم بھی سیکھنا، کیونکہ نماز یہ فن نہیں ہے، یہ علم ہے۔ کتاب الصلاۃ جو پڑھتے ہیں یہ فن نہیں ہے، یہ علم ہے۔ کتاب الصوم
یہ فن نہیں ہے، یہ علم ہے. سمجھ رہے بات؟ جہاد یہ فن بھی ہے اور یہ علم بھی ہے، آسمانی علم ہے. کیونکہ یہ جہاد لڑانا، تلوار چلانا دشمن سے، یا بندوق چلانا، یا بم مارنا، ہوائی حملہ کرنا، راکٹ حملہ کرنا، یہ علم بھی ہے اور یہ فن بھی ہے، دونوں چیزیں. لیکن یہی چیز بالکل کافر بھی کرتا ہے. جب لڑائی ہوتی ہے تو جیسے آپ راکٹ مارتے ہیں ایسے کافر بھی مار رہا ہے. لیکن آپ کا راکٹ مارنا یہ علم بھی ہے اور یہ فن بھی ہے، اور کافر کا راکٹ مارنا صرف فن ہے، علم نہیں. کیونکہ اس نے یہی پڑھا ہے کہ یہ دنیا یہیں سے شروع ہو کر یہیں ختم ہو گئی، آخرت و آخرت کچھ نہیں. تو معلوم ہوا فن ہے، علم نہیں ہے ساتھ اس کے. اور یہ جب مارتا ہے تو یہ آگے مارتا بھی ہے اور آگے لپکتا بھی ہے کہ میں نے مارا بھی ہے تو میں خود بھی مارا جاؤں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ علم سے آیا. اور وہ نہیں چاہتا مرنا، وہ بھاگتا ہے، کہتا ہے مار دیا ہے بس ماروں گا، میں مارنا ہے، میں نے مرنے کے لیے نہیں تیار. دلیری شجاعت کی وجہ سے تو ان میں بھی ہوتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں دیتے، لیکن وہ مقصد پھر دنیا ہی ہوتی ہے ان کا، بس یہیں سے. کیونکہ اگر امریکہ نہیں رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، اس لیے لڑو. چین نہیں رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، اس لیے لڑو اور مر جاؤ اس کے لیے. لیکن وہ یہیں جینا اور یہیں مرنا، آگے نہیں کہ آخرت کیا ملے گی، اس سے غرض نہیں ہے. تو قربانیاں تو وہ بھی دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جو کفار تھے، کیا انہوں نے قربانیاں نہیں دی؟ ابو جہل نے قربانی نہیں دی، ابو لہب نے قربانی نہیں دی. لیکن وہ یہیں پر شروع ہوئی قربانی، یہیں پر ختم ہو گئی. آخرت میں کچھ، جہنم کا گڑھا، برباد ہو گئے. تو یہ علوم اور فنون دونوں سیکھنے ہیں. تو جہاد علم بھی ہے اور جہاد فن بھی ہے. اور نبی علیہ السلام دونوں کے ماہر تھے. علوم آپ کے سینے پر اترے اور فن آپ نے میدان جنگ میں کر کے دکھایا، گھوڑا دوڑا کر بھی دکھایا، تلوار چلا کر بھی دکھائی، وار کر بھی دکھایا اور وار روک کر بھی دکھایا. جیسے ایک عام صحابی جنگجو تلوار شمشیر زنی جانتا تھا، ایسے خود بنفس نفیس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار زنی جانتے تھے، وار کرنا بھی جانتے تھے، وار کو روکنا بھی جانتے تھے، سارے جانتے تھے. فن ہے یہ نہیں ہے، تو یہ فن آتا ہے نبی کو. اس زمانے میں اگر مشین گن ہوتی اور یہ راکٹ ہوتے تو سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سیکھتے، پھر صحابہ سے بھی کہتے سیکھو. تو معلوم علم اور فن ساتھ ساتھ چلیں، دونوں سیکھنے ہیں. حج جو ہے یہ علم ہے اور یہ عمل ہے. یہ ایک علم ہے کہ اس علم کے مطابق یہ عمل کرو تو تمہیں یہ اجر ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے. اس میں گھر چلانا کافر چلا رہا ہے نہیں چلا رہا اپنا گھر؟ بتاؤ. ہندو بھی چلا رہا ہے، قادیانی بھی چلا رہا ہے، سکھ بھی چلا رہا ہے. فن ہے، میں اور آپ بھی چلا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر چلایا، ابو بکر عمر نے بھی چلایا. تو فرق کیا ہے کافر اس میں؟ انہوں نے گھر چلایا نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تو یہ فن بھی بن گیا، یہ علم بھی بن گیا. اب اس کے لیے دعا ہے. اب گھر چلائے گا اس علم سے ہٹ کر تو یہ فن رہ جائے گا. یہ علم سے عاری ہے، اس سے جو برکات ملنی ہے وہ خالی ہو جائیں گی. تو جہاں چلے جاؤ، گھر دیکھ لو، در دیکھ لو، کارخانہ دیکھ لو، دکان دیکھ لو، سب جگہ نبی علیہ السلام کے علوم سرایت کیے ہوئے ہیں. اور یہ فن بھی ہے اور یہ علم بھی ہے. تو علوم اور فنون مشترک، اور دنیا اور آخرت مشترک، اور عالم مشاہدہ اور عالم غائب دونوں کیا کہنے، گلدستہ بن گیا نا، ہر چیز جمع ہو گئی. تو یہ گلدستہ ہے. تو یہ باقی جتنی کفار کی قسمیں گلدستے سے محروم ہیں، گلدستہ نہیں ہے ان کے پاس. یہ تو صرف اللہ نے نبیوں کے صدقے مسلمانوں کو عطا کیا ہے کہ ان کے پاس گلدستہ ہے. ہر پھول ہے، صلاۃ کا پھول ہے، زکوٰۃ کا پھول ہے، اور جہاد کا پھول ہے،
زراعت کا پھول ہے اور تجارت کا پھول ہے، رہن کا پھول ہے، سب پھول ہیں، ان سے ایک گلدستہ تیار، ان کی پھر اپنی اپنی مہک ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس مہک سے طبیعت تر و تازہ ہوتی ہے، تو وہ جب طبیعت تر و تازہ ہوئی روح کو، تو نبی علیہ السلام دعا دے رہے ہیں نظر اللہ اسے تر و تازہ ہی رکھے، اللہ اسے تر و تازہ ہی رکھے۔ تو بہت دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا سے حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے، دین پر عمل کی توفیق دے، اس کی قدر اور اس کی اہمیت مسلمانوں کو دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔